اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل اقدر احترام سامعین نبی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 91 سے لے کر 93 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مضمون وہی بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل اور یہود کا ہے، اور جیسا کہ میں ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ ان کے مختلف جو دعوی ہیں یعنی دعوے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت فرما رہا ہے اس تناظر میں کہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ایمان لاؤ گے اللہ کے تمام احکام پر، اور اللہ کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ تم نبی آخر الزماں اور ان پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید پہ ایمان لاؤ گے۔ آج کی آیت کریمہ میں بہت اہم مضامین ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، ان سے کہا جاتا ہے یعنی یہودیوں سے جو آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں مدینہ میں یہود تھے، جب آقا ان کو دعوت دیتے تھے، مسلمان دعوت دیتے تھے کہ ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا آمنوا بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی ہر بات کو مانے گا۔ وہ اللہ پاک نے تورات میں نازل فرمایا ہے تو اس کو بھی اللہ کا کلام مانے گا۔ وہ اللہ نے اس کے بعد قرآن میں اتارا ہے تو اس کو بھی اللہ کا کلام مانے گا، کیونکہ ماننا تو اللہ کو ہے۔ تو اللہ جو ہدایات جن کتابوں میں دے رہا ہے ان کو مانتے رہنے کا نام اللہ کو ماننا ہے۔ یہود جواب دیتے، قالو، وہ کہتے، نؤمن بما انزل علینا، ہم صرف اسی کتاب کو مانیں گے جو ہم پر اتاری گئی ہے، ہم نے آپ کی کتاب کو نہیں ماننا۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ میری کتاب ہے یہ آپ کی کتاب ہے، بات یہ ہے کہ دونوں اللہ کی کتابیں ہیں۔ اللہ کی ایک کتاب کو ماننا دوسری کو نہ ماننا، یہ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہوا پھر؟ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اسی کو مانیں گے جو ہمارے اوپر اتری ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا بَرَا، اور وہ اللہ کے باقی کلاموں کا انکار کر دیتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ جو دوسرا کلام ہے قرآن وہ بھی تو حق ہے اللہ کی طرف سے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور یہ وہ کتاب ہے جو ان کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، مصدق ہے، اور جو باتیں تورات نے کہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، انہی کے مطابق ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ تورات میں جو خبریں آئی تھی اس کے مطابق یہ کتاب ہے، تو پھر یہ اللہ کے اس کلام کو کیوں نہیں مانتے؟ کل، اب اللہ تعالیٰ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے کلام کو مانیں گے آپ کے کو نہیں مانیں گے، اب اللہ کا جلال دیکھیے اور ان پر اللہ کی گرفت دیکھیے، اور یہاں ہمارے لیے کئی سوچنے کے سوالات بھی ہیں۔ کل، اے حبیب کریم آپ پھر ان سے کہیں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، انبیاء اللہ من قبل، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنی کو مانتے ہیں اور بعد والی کو نہیں مانتے، تو تم نے اپنی کو کب مانا؟ اگر تم اپنی کتاب کو مانتے ہوتے تو کیا تم نبیوں کو قتل کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ کا جو استدلال ہے، دلیل جو اللہ بناتا ہے اور جو پکڑ کرتا ہے بڑی سخت ہے۔ یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں کہ تم تورات کو مانتے ہو، تم تورات کو بھی نہیں مانتے ہو، تم اللہ کی کوئی بات مانتے ہی نہیں ہو۔ اگر تم اللہ کی مانتے ہوتے تم نبیوں کو قتل کرتے، حالانکہ اللہ نے تو عام انسان کو بھی قتل کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ اللہ نے تو کسی عام انسان کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا ہوا ہے، اور تم نبیوں تک کے حد میں اتنے گستاخ ہو گئے کہ ان کی باتیں تمہاری خواہش کے خلاف آئیں تو تم نے ان کو بھی قتل کر ڈالا، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوتے تو تم یہ حرکتیں کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا۔ اب یہ جو
لفظ ہے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یہ موجودہ حضور کے زمانے کے یہودیوں کے پاس تو نہیں آئے تھے، وہ تو 1000 سال پہلے ہی آئے تھے نا، عرصہ پہلے ہی آئے تھے، مگر آئے ان کے ماں باپ کے پاس تھے، باپ دادا کے پاس تھے، تو باپ دادا کی جو حرکتیں ہیں اگر اولادیں ان سے برات کا اظہار نہ کریں اور اس پہ راضی رہے تو گویا وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ صاف کہتا ہے کہ نہیں ان کا یہ عمل ٹھیک نہیں تھا، پھر تو بندہ بری ہو گیا، لیکن اگر وہ ان کا دفاع میں لگا رہے، ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں، ہمارے بابے کہہ گئے ہیں اور باتیں غلط کہہ گئے ہیں، آپ پھر بھی ان کا دفاع کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی انہی کی صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا جب یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، روشن نشانیاں یعنی معجزات لے کر آئے تھے، ثم اتخذتم العجل، وہ سارے معجزے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تازے تازے تم سمندر سے نکل کر آئے تھے، سمندر نے تمہارے لیے رستہ دے دیا تھا، خشکی کا رستہ بنا دیا تھا، اتنی بڑی اللہ کی قدرت اور نبی کا معجزہ دیکھنے کے بعد پھر بھی تم نے خدا کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، یہ مانتے ہو تم تورات کو؟ اس کو ایمان کہتے ہو تم؟ اور اس کے بعد فرمایا وان تم ظالمون، تم ظالم لوگ ہو، تمہارا ماننا صرف دعویٰ ہے زبان سے، جو زبان سے ماننے کا دعویٰ کرے اور تعلیمات پہ عمل نہ کرے تو اس کا ماننا کیا ماننا ہے؟ یہ استدلال ہے قرآن کا جو ہمارے اوپر گرفت کر رہا ہے، جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ تم دعوے کرتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم نے کسی اور کتاب کو نہیں ماننا، ہم اللہ کی کتاب تورات کو مانتے ہیں، تو تمہارا تورات کو ماننا کیا تھا؟ نبیوں کو قتل تم کرتے تھے، اللہ نے شرک سے منع کیا تھا، بچھڑے کی پوجا تم کر رہے تھے، تم کہتے ہم تورات کو مانتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو ذرا وہ وقت جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ میری احکامات کو مانو اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے پہاڑ اوپر تمہارے سروں پہ کھڑا کر کے تم سے منوایا تھا، یہ تمہارا ماننا تھا، اس کو ماننا کہتے ہیں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پہاڑ تمہارے سر پہ کھڑا کر کے ہم نے کہا تھا پکڑو ان چیزوں کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں پوری طاقت کے ساتھ۔ وَاسْمَعُوا، اور پیغمبر کی بات سنو، کہنا مانا کرو ان کا۔ قالوا سمعنا وعصینا، اور انہوں نے کہا تھا سن تو لیا ہے، ماننا ہم نے کوئی بھی نہیں ہے، یہ تمہارا ماننا تھا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تم کہتے ہم تورات کو مانتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی پوجا کی وجہ سے جو ہے وہ کفر، ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی پوجا ان کے دلوں میں رچ گئی تھی، یعنی شرک رچ گیا تھا ان کے دلوں کے اندر اللہ کی احکامات کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ یہ ساری باتیں کر کے اللہ پاک آخری جملہ فرماتے ہیں ہمارے آج کے درس میں جو ہم بات کر رہے ہیں، کل اے نبی مکرم آپ ان سے کہیں بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، تم جس ایمان کی باتیں کرتے ہو تمہارا ایمان کتنی بری باتیں تمہیں سکھا رہا ہے، یہی باتیں تمہارا ایمان تمہیں سکھاتا ہے۔ اب یہ سارے سوال اگر ہم اپنے آپ سے کریں، قرآن کو مانتے ہو، اللہ کے نبی کو مانتے ہو؟ ہاں جی مانتے ہیں۔ پھر یہ قرآن نے کہا ہے نماز پڑھو، پنجگانہ، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، کتنے لوگ ہیں تم میں سے یہ کام کرنے والے؟ کیا یہ سوال جو اللہ یہودیوں سے کر رہا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تعلیمات کو ہی نہیں مانتے ہو، کیا یہ سوال اللہ نے ہمارے سامنے کیوں رکھی ہیں؟ ساری باتیں اس لیے رکھی ہیں، یہودیوں کا احتساب اپنی جگہ پر ہے، اصل میں یہ ہمیں اپنے دامن میں جھانکنے کی دعوت دے رہا ہے قرآن، کہ ماننا وہی ماننا ہوتا ہے جس میں احکامات کو ماننا جائے۔ خالی زبانی دعویٰ ماننے والا انسان کے ایمان کا کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جس اللہ کو مانتا ہے اس اللہ کے احکامات کو مانے۔ اللہ پاک نے ہم سے فرمایا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، کہ گھروں میں رہو، اگر باہر نکلنا پڑ جائے تو باپردہ ہو کے نکلو۔ کہاں گیا ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ سود جنگ کرنا ہے میرے ساتھ، اور میں اس کے اندر میں نے بے برکتی ڈال دی ہے، تجارت میں برکت رکھی ہے میں نے، مگر ہماری قوم سود کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کیا ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا؟ یہ ہے ماننا تمہارا قرآن کا کہ تمہاری زندگی میں قرآن کی احکامات پر عمل ہی نہیں ہے۔
قل بِسَمَا یَأْمُرُکُم بِهِ ایمانکم، اے نبی مکرم آپ کہیے کتنا بری باتوں کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر مومن تم سچے معنی میں ہوتے تو کیا پھر تمہاری یہ حرکتیں ہوتی؟ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانیں گے، تو کہا تمہارا اپنی کتاب کو ماننے کا حال یہ ہے، جس کتاب کو ماننے کی تم بات کر رہے ہو اس کتاب کے ماننے کا تمہارا حال یہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حالات پہ غور کرنے اور تعلیمات قرآنی پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔